جیسے کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے the life of Christ and his ministry. تو آج ہم دیکھیں گے پری ایگزسٹنس آف کرائسٹ، پہلے سے جو موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہیون اینڈ ارتھ فاؤنڈڈ کریٹ کیے، اس سے پہلے خدا کا کلام موجود تھا. گاسپل آف جان، اور گاسپل آف جان جب لکھی گئی، یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں لاسٹ آف دا اول گاسپل، اور موسٹ آف پیپل یہ بھی سمجھتے ہیں ایون دا لاسٹ آف دا بک آف دا بائبل یہ جان نے لکھی، کیونکہ ہم زیادہ تر ہمارا ایمان ہے کہ لاسٹ جو بک لکھی گئی ریولیشن ہے، جب وہ اس کو پیٹمس کے جزیرے پہ خدا ان کا کلام اس کو ملا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مے بی دس واز دا لاسٹ، اور سینچری کے فرسٹ سینچری کے بالکل لاسٹ میں یہ لکھی گئی، یہ جو یوحنا کی انجیل ہے. جب ہم تینوں انجیلوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، میتھیو، مارک اینڈ لوک، تو ہمیں ایک سملیرٹی ملتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں سناپٹک انجیل متفقہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو سملر پوائنٹ آف ویو اور سملر کائنڈ آف انفارمیشن شیئر کرتی ہیں. اور لیکن جب آپ اس میں سے نکل کے گاسپل آف جان میں آتے ہیں، ٹوٹلی ایک نئی گراؤنڈ، ایک نئے ماحول میں آ جاتے ہیں. اس کہہ سکتے ہیں جیسے اردو میں نرالی انجیل ہے، یونیک ٹائپ آف انجیل ہے. اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو اس طرح کی نہیں ملیں گی جس طرح کے تینوں انجیلوں میں ہم پڑھتے ہیں. اس میں جو یوحنا ہے، آپ جان کے بارے میں جانتے ہیں، that is called the beloved disciple، جس کو خداوند عزیز رکھتا تھا، جو خداوند کا ایک بہت ہی پیارا شاگرد تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ کہا کہ اس کو خداوند اس طرح رکھتے تھے جیسے کڈ بردر ہوتا ہے، سب سے چھوٹا. بہن بھائیوں میں ایک بڑا بھائی ہوتا ہے اور ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ سب کو، تو اس کے لیے یہ اس طرح کا تھا، اور سب سے عمر میں بھی چھوٹا تھا، اور he lived longer than all disciples. جب یہ لکھا گیا تو اس وقت تک آلموسٹ سارے ڈسائپل سے وہ شہید ہو چکے تھے، جا چکے تھے، مر چکے تھے. He was the last living disciple. اس کے بارے میں ایک جگہ پہ خدا یسوع مسیح نے ان کو ایک نام دیا تھا، ان دو بھائی. دوسرا بھائی کون تھا اس کا، یوحنا کا؟ جیمس، یعقوب جسے ہم کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا، اور جب وہ اپنے باپ کے ساتھ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو خداوند نے کہا فالو می، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کو اور اپنے سارے اس کام کو چھوڑ کر تو یسوع کے پیچھے ہو لیے. ان کے بارے میں تھا کہ ایک جگہ پہ ایک گاؤں میں جب یہ داخل ہونے لگے، سامریوں کا گاؤں تھا، سمیرٹنز کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. وہ بڑی انہوں نے انسلٹ فیل کی کہ ہمارے خداوند کی، ہمارے ماسٹر کی انہوں نے انسلٹ کیا. تو انہوں نے کہا خداوند حکم دے کہ ہم آسمان سے آگ برسا کر تو ان کو بھسم کر دیں. تو خداوند نے کہا نو، تمہیں ایسی روح نہیں بخشی گئی، یو آر ناٹ دیٹ کائنڈ آف اسپرٹ. اور خداوند نے ان کو نام دیا تھا، وہ کیا نام تھا؟ اینی باڈی؟ سنز آف تھنڈر. اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے بوا نرگس کے بیٹے، گرجنے والے، شیر کی مانند، یعنی کہ غصے میں بھڑک جانے. وہ تھوڑی سی بات ہو ایک دم تھنڈر کی طرح. اور تھنڈر کا خداوند نے ایسے نہیں ان کو نام دے دیا، the sons of thunder. ایون ان کی آواز، اس کی ساؤنڈ اس قدر تھا کہ جب وہ بولتے تھے تو بندہ سننے والا جھک جاتا تھا. کئی لوگوں کی آواز ہوتی ہے بڑی بھاری سی آواز ہو کر لائک وہ کئی آپ دیکھیں ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی تھی کہ وہ کسی سے بات کرتے تھے تو وہ ایک دم بندہ گھبرا جاتا تھا. اور they were really غصے کے بڑے تھے دونوں بھائی، بوا نرگس کے سنز آف تھنڈر ان کو کہا گیا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو اگلا ان کی بات سے ڈر جاتا تھا. دس کائنڈ آف پرسن. لیکن اسی شاگرد کو، اور یعقوب جو تھا وہ شاگردوں میں سب سے پہلا شاگرد تھا جو شہید ہوا. ان کا، اس کا جو یوحنا کا بھائی تھا، فرسٹ ڈسائپل تھا، جو جس کو
उसी दौर में जब खुदावंद के उठाए जाने के बाद मरवा दिया गया। ये पहला शागिर्द था। यूहन्ना, याकूब और पतरस, तीन जो शागिर्द थे खुदावंद के, एक करीबी बिल्कुल क्लोज जो उसका कह सकते हैं कंपनी थी, उसमें थे। इवन दे वर पार्ट ऑफ, यूहन्ना जो पार्ट ऑफ द 500 थे जब वो खुदावंद आसमान पर गए, उनके दरमियान भी था। When the Lord sent 70 को भेजा, उनमें भी खुदावंद का ये शागिर्द मौजूद था। उसके बाद हम देखते हैं कि 12 में ये था, then come to 3 में, और इसके बाद आता है अकेला। कहां था वो? सब छोड़ के चले गए यीशु की सलीब के पास जो खड़ा था, that was John। ऐसे नहीं खुदावंद ने कहा कि beloved one, ऐसे नहीं कहा कि जिसको खुदावंद अजीज रखता था, जिसको खुदावंद प्यार करता था, और जिसने खाने की टेबल पर, बाला खाने में, लास्ट सपर जो थी, यीशु के छाती का, सीने का सहारा लेकर, यानी कि इसका मतलब ही वाज सो क्लोज, ही वाज सिटिंग लाइक उसके कंधे के पास, और कोई भी बात करता था तो जॉन आस्क दिस टू लॉर्ड, यानी कि ऐसा था कि उसको पता था कि ये जो है खुदावंद इसकी बात सुनते हैं, या बिल्कुल ही क्लोजनेस है उसके साथ, दैट काइंड ऑफ दिस डिसाइपल। और इसमें भी बहुत सी मुसीबतें सही, और जितने क्लोज आप देखेंगे मिरेकल्स और कोई ऐसी खास बात हुई है, उनमें ये 3 शागिर्द शामिल थे। कई बातें आप बाइबल की स्टडी करें मिलेंगी। जब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई, आपको याद, ट्रांसफिगरेशन के टाइम पर, जब पहाड़ पर कौन था? पतरस, याकूब और यूहन्ना वहां मौजूद थे। खुदावंद की वो जलाली सूरत उन्होंने देखी। इसके बाद यायर की बेटी जो बीमार, जो मर चुकी थी, जब वो वहां पे जिंदा करने के लिए गए तो ये तीनों उसके साथ थे। इन तीनों को अपने साथ लेके गए खुदावंद, ये मौजूदा दिखाया। गतसमनी बाग में, द गार्डन ऑफ गतसमनी, बाकी पीछे रह गए लेकिन ये आगे तक गए, तीनों यीशु के साथ थे। और ये सब खुदावंद के शागिर्द होने के बावजूद ये तीनों उसके क्लोजेस्ट थे। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस डिसाइपल्स के लिए। उन्होंने खुदावंद की एक डिफरेंट पिक्चर पेश की, लेकिन जॉन हमको खुदावंद की जो उलूहियत है, डीटी है, जो उसकी असल जो मुकम्मल पिक्चर पेश करता है कि हु एक्चुअली जीसस इज। जॉन के पास ईयर्स ऑफ ईयर्स थे, बहुत ज्यादा टाइम था कि वो खुदावंद के साथ था, उसके क्लोज था, उसको बहुत टाइम मिला इवन मेडिटेट करने का, उस पे गौर करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का कि लॉर्ड डिड दैट, लॉर्ड ने ये कहा, लॉर्ड ने ये मिरेकल किया, ये कहा, वो कहा। हर एक बात को सोचने, उस पे मेडिटेट करने का, उसको दुआ करने का, उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने का मौका सबसे ज्यादा मिला। और ये आखिरी शागिर्द था जो अपनी नेचुरल डेथ मरा। इवन इसको भी जो ट्रेडिशन है और यकीन किया जाता है कि जॉन को भी एक बहुत बड़े पॉट में डाला गया जिसमें ऑयल को बॉइल्ड करके, तो उसमें बॉइल्ड ऑयल में कड़ते हुए तेल में डाल दिया गया, डिनाई योर लॉर्ड, यीशु का इनकार करने के लिए। लेकिन वहां से भी वो बच निकला। बड़ी इज्जतें सही, पैटमस के जजीरे पर उसको कैद रखा गया, लेकिन इसके बावजूद ये शागिर्द ऐसा शागिर्द था कि जब एंड होता है, इसको नाम दिया गया डिसाइपल ऑफ लव। एक ऐसा शागिर्द जिसकी नेचर थी गुस्से वाली, टेम्पर लूज हो जाता ऐसे, और थंडर था। और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि उसकी नेचर क्या चेंज हुई, किस तरह का बन गया, तो रीड जॉन 1 जॉन 2 3 जो उसके लेटर्स हैं, तो उसको मोहब्बत का शागिर्द कहते हैं, डिसाइपल ऑफ लव।
جب وہ کافی بزرگ ہو گیا تو بہت سارے ٹریڈیشن ایسی ہیں کہ جب وہ کراؤڈ ہوتا اس کا ویٹ کر رہا ہوتا، جب جان آتا اس کو لے کے آتے تو وہ کہتا لٹل چلڈرن لو ون another، بچوں پیارے بچوں ایک دوسرے سے محبت رکھو. یہ اتنا کام کول اور ہمبل ہو گیا کہ یو کانٹ امیجن. دیٹ واز ہز کلوز ریلیشن شپ، انٹیمیسی ود دا لارڈ. خدا ان کے ساتھ اس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اتنا میچور، اتنا وہ ہو گیا کہ وہ جو تھنڈر کہلاتا تھا اب وہ بالکل ہمبل سرونٹ آف دا لارڈ تھا، محبت کا شاگرد. اور ونڈرفل، اگر آپ کو موقع ملے تو وہ تینوں جو چھوٹے چھوٹے لیٹر ہیں ضرور پڑھیں. اور اس نے ایسی باتیں دیکھی جو آپ کو دوسری گاسپل میں ملیں گی، یعنی کہ ون ٹو ون جو ٹاک ہے. ایون نیکودیمس کی جو خدا ان کے ساتھ کنورسیشن ہے، دیٹ از اونلی جان. سمیریٹن وومن کی جو کنویں پہ آئی، دیٹ از اونلی جان. گفتگو ہے وہ آپ کو جان میں ملے گی. It's only when you're reading John you will find it's not only once Jesus came to Jerusalem, many times. اور یہی انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی منسٹری خداوند کی 3 ایئرس کی تھی. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کون کون سی عید پہ خداوند یروشلم میں موجود تھے. تو اس سے ہی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 3 ایئرس کی اس کی جو منسٹری تھی خداوند یسوع مسیح کی. اور اس سے دوسرے شاگردوں سے بڑھ کر خداوند نے بھی اس کو اہمیت دی. وہ اس وجہ سے جب خداوند یسوع مسیح کراس پر تھے تو لکھا ہے کہ جب خداوند نے پاس کھڑے ہوئے شاگرد اور اپنی ماں کو دیکھا تو کہا کہ یہ تیری ماں ہے، اس کو لے جا. کراس کے پاس بھی وہ موجود تھا. اس نے وہ سارا منظر دیکھا جو دوسرے شاگردوں نے نہیں دیکھا، جو خداوند پین میں تھے. جان saw this all. جان جانتا تھا کہ who is this man? He is not mere a man. He is more than that. اور وہ اس کو یہاں پہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون اصل میں. یوحنا اس کا پہلا باب پہلی آیت سے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہ پہلی جو آیت ہے that is very much profound statement of the Bible. کیونکہ پہلی آیت is not Trinity, is not تثلیث کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی، یسوع کی یونیکنس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. What is actually the Christ؟ جس کو ہم لارڈ مانتے ہیں، سیویئر مانتے ہیں، اپنا نجات دہندہ اور کنگ آف کنگ، دا لارڈ آف لارڈز. ایکچولی جان از اسٹارٹنگ فرام دس. یہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. یہ 3 چیزیں پیش کرتی ہیں. 3 دفعہ کلام کا ذکر آیا ایک ہی آیت میں. ابتدا میں کلام، خدا کے ساتھ کلام اور کلام خدا. یہ ایکچولی جو بات کی گئی ہے یہ جسٹ اباؤٹ the Lord Jesus Christ. ابتدا میں کلام تھا. In the beginning was the word. یہ کیا ہے؟ پری ایگزسٹنس، یعنی کہ پہلے سے، before anything. اس کے بعد آتا ہے with God، co-existence. pre-existence then co-existence with the Almighty. اس کے بعد آتا ہے کلام خدا تھا، یعنی کہ سیلف ایگزسٹنگ. 3 چیزیں ایک ہی آیت میں ہیں: پری ایگزسٹنس، کو ایگزسٹنس اینڈ سیلف ایگزسٹنس. اور پرفیکٹلی، کمپلیٹلی اور
ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ کیونکہ ہمارے ادھر آج کل ادر تھیوریز بھی ہیں جیسے کہ اونلی جیزس اور دیر از ادر جو ہوا وٹنس مورمنس جو جیزس کی ڈیٹی ہے جو اس کی خدائیت ہے جو الوہیت ہے اس پہ اٹیک ہے ان کا. بٹ ریڈنگ ٹو دا گاسپل آف جان. اور ایک اور بات کہ اگر آپ گھر جائیں گے تو ٹرائی ٹو چیک فیس بک میں نے ایک جان 1:1 کے حوالے سے ایک چھوٹا سا 5 منٹ کی ہوگی ویڈیو کہ آپ کو اوریجنل گریک لینگویج سے آپ سمجھ سکیں گے کہ کس طرح اس کو ٹرانسلیشن کیا گیا. یہوہ وٹنس جو ہے انہوں نے سب سے بیڈ اور ورسٹ ٹرانسلیشن کی ہے, اس کی مس ٹرانسلیشن کہہ سکتے ہیں اس نے. انہوں نے یہاں پہ لگایا ہے جب بھی آپ کبھی یہوہ وٹنس کے ساتھ آپ کا انکاؤنٹر ہو تو سب سے پہلے وہ یہی آپ کو بائبل اپنی سے پڑھائیں گے تو ڈونٹ بی ڈیسیوڈ, کہیں لیٹ می برنگ مائی بائبل. کیونکہ انہوں نے یہاں پہ جو لکھا ہے نا کہ ان دا بگننگ واز دا ورڈ اینڈ ورڈ واز گاڈ, وہ یہاں پہ اسمال جی لگایا ہے ان کی بائبل میں. تو کہتے ہیں دیٹ واز اے اسمال جی, ایک گاڈ تھا جیسے کریٹڈ ون نوٹ کے کریٹر, کریشن ہے اس کی. جیزس از کریشن آف دا فرسٹ کریشن آف گاڈ, ناٹ کریٹر. لیکن اگر آپ اس کی اوریجنل لینگویج جہاں سے یہ لیا گیا ہے ٹرانسلیشن کریں تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایک اے جو ہے آرٹیکل ہے لیکن ڈیفینٹ آرٹیکل, دیر از نو this kind of thing. You can understand better when you look upon this, check this video. کہ گریک کا بھی انہوں نے سارا دیا ہوا وہاں پہ, تو اس کا ٹرانسلیشن جو کیا گیا ہے یہ ہے بیوٹیفل پکچر آف کرائسٹ, کہ وہ اس کی پری ایگزسٹنٹ بیتلہم میں پیدا ہونے سے پہلے اس کی کہ وہ کون تھا, اس وقت وہ وجود میں نہیں آیا. He was not just came out when ہم کرسمس کا مناتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پیدا ہو گئے, بلکہ یہ اس طرح تھا کہ خدا جو ہے کلام کرتا ہے, خدا ہمیشہ سے بولتا ہے, He always speaks. تو جب اس نے اپنی کریشن کریٹ کرنی تھی اپنے لوگوں سے تو اس نے کلام کے ذریعے سے, جیسے ہم نے گیت بھی کہا, with the word he created everything. جب کریٹ کیا اس کے بعد کریشن خراب ہو گئی, لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خداوند کہتے ہیں he spoke again, اس نے پھر کلام کیا. اور اس نے کس طرح کلام کیا؟ through his son. جیسے کہ ہم ہیبرو چیپٹر 1:1 میں پڑھتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں خدا باپ نے نبیوں کے ذریعے حصہ بہ حصہ کلام کر کے آخر میں ہم سے بیٹے کے وسیلے سے in his son, بیٹے کے اندر سے اس نے ہمارے ساتھ کلام کیا آخر کے زمانے میں. اٹس مین وی آر لیونگ ان لاسٹ ڈیز. آخر میں اس نے اپنے بیٹے یعنی کہ خداوند نے کہا, یعنی کہ اس نے اسپوک کیا لوگاس جس یونانی میں کہا گیا ہے. اور لوگاس کیا ہوا؟ مجسم ہوا, فلیش بنا, اور فلیش جس کو ہم کہتے ہیں جیزس. یعنی کہ یہ تھا جو انویزیبل تھا پہلے وہ ویزیبل ہوا, جو ان نون تھا وہ نون ہوا ہمارے لیے. No, we know him, the Son of God. اور ڈسٹنکشن ہے اس کے بارے میں. Word and God is not identical, لیکن they are one. Word جسے ہم کلام کہتے ہیں, کلمہ خدا کا, اور مسیح یسوع, لوگاس and God is not identical, but they are one. پاک جسے ہم ٹرائیجون کہتے ہیں, ٹرینیٹی کہتے ہیں, that is three essence of کہہ سکتے ہیں, three part of Godhead, but they are distinct from each other, لیکن still they are one. ایک دوسرے سے علیحدہ پرسنالٹی ہے لیکن ان کا جو ورک ہے that is one. That's why we call تثلیث میں وحدت ہے. وہ صرف سن آف گاڈ یا مسایا یا سرونٹ آف گاڈ پہ نہیں رہتا جان, بلکہ اس کو بتاتا ہے کہ ہی از ایبسولوٹ گاڈ. اس کو جو پہلی جو کلیسیا تھی, پہلا جو چرچ تھا, دیٹ واز آلموسٹ جوش. لیکن جب جس وقت یہ لکھا گیا اس وقت موسٹ آف جو کلچر تھا وہ گریک کلچر تھا. اب گریک کلچر اور جوش کلچر میں کانسیپٹ آف ورڈ جو تھا دیٹ واز ڈفرنٹ.
جو یونانی تھے اس بات سے لوگاس سے فیملیئر تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگاس ہے ریزن فار دا آرڈر آف تھنگس، جو ڈیزائن اینڈ پلان کرتا ہے دیٹ از لوگاس، وہ اس کو یوز کرتے تھے، اس سے فیملیئر تھے۔ اور جوش کا کانسیپٹ کیا تھا؟ جوش کے تھوڑے سے کانسیپٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جوش کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے۔ جوش کے لیے کانسیپٹ آف ورڈ جو تھا دیٹ واز ڈفرنٹ۔ جب یہودی سوچ کے ہم بات کرتے ہیں دے آر سو کنوینسڈ دیٹ لارڈ از ون، شروع سے آپ کو پتا ہے کہ اس کنوکشن کی وجہ سے کہ اس کو کوئی ہلا سکے، برباد کر سکے، ان کی سوچ بدل سکے، نو۔ اور جان واز جوش، یہ یہودی تھا، اس کی سوچ کو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ دیر از 3 گاڈ وی آر ٹاکنگ، اور یہ وہ جانتا تھا کہ ہاؤ از جوش بلیف، میرا بلیف کیا ہے، کیونکہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے کہ خدا 3 ہے یا اس کے اندر سب کچھ ہے۔ جب جوش کو اس نے سمجھانا تھا تو جوش مائنڈ کو اس نے سوچ میں رکھا، جو ان کے پاس تورا تھا، دا ورڈ، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ورڈ جو ہے ان کے لیے خدا کا کلام ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے، ان دا بگننگ گاڈ اسپوک، ورڈ۔ ان کے لیے ورڈ جو تھا نا، اسپوکن ورڈ بہت امپورٹنٹ تھا۔ آپ جب پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ابراہم blessed his son, Isaac blessed his son, and then Jacob is blessing his all sons. اور لکھا ہوا تو آلریڈی تھا، لیکن فادر باپ جب وہ ورڈ بولتا تھا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ They yearn for this blessing. ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ باپ مجھ پہ وہ بلیسنگ بولے، منہ سے کہے یس آئی وانٹ ٹو بلیس یو، گاڈ بلیس یو دس اینڈ دیٹ اینڈ دیٹ۔ یہ ان کے لیے انتہا تک ایک بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جو باپ جو اپنے بچوں کو بلیس کرتا ہے ون بائی ون، جو کچھ وہ بولتا ہے ان کے لیے جیسے خدا بولتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایون جو کچھ یعقوب نے اپنے بچوں کے لیے بولا، آپ بائبل پڑھ سکتے، آج وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایگزیکٹلی سیم تھنگ ہیپنڈ۔ ایون عیساؤ اور یعقوب کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جب اس نے ساری بلیسنگ، حالانکہ میں اس پہ کبھی کبھی غور کرتا تھا کہ ایون یعقوب تو باپ کا سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گیا، تو سب کچھ اس کے بعد باپ کا جو تھا وہ عیساؤ کا تھا۔ Why he was then crying and angry and wanted to kill even Jacob؟ وہ کہہ رہا تھا، وہ بھاگ بھی گیا تو وہ کہہ رہا ہے بلیس می مائی فادر، مجھے بھی برکت دے، تیرے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ ان کے لیے اسپوکن ورڈ جو تھے یہ ویری ویری امپورٹنٹ، کہ باپ مجھے جو بلیس کرے گا از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اسی لیے اس نے کہا کہ مجھے بھی بلیس کر، حالانکہ وہ بلیسنگ سارا مال و دولت اس کے ہی پاس تھا۔ یعقوب تو گیا اور اپنے ماموں کے گھر میں جا کے اس نے سارا کچھ بعد میں سارا کچھ ارن کیا، لیکن اصل بات جو تھی اسپرچل طور پہ خدا کی طرف سے اس پہ وہ ہو چکا تھا، اس پہ بلیسنگ ہو چکی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آ کے 12 قبیلے اسی کی نسل سے نکلتے ہیں۔ جب فادر بولتے، جب آپ اپنے بچوں کو بولتے ہیں تو ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، خدا کا کلام جو ہم اس ایمان سے بولتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو بلیس اوور چلڈرن، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم خدا کے خوف میں رہتے ہوئے بولیں۔ ایون وین وی کرس دیم، ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے بات، جو آپ کے اندر سے نکلتی ہے دیٹ از گوئنگ افیکٹ کرتی ہے۔ میں بھی بہت دفعہ اس طرح کی بات کرتا ہوں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، غصے میں ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ان باتوں سے کنٹرول کریں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ دانش مند کے لب جو ہیں وہ ان کے لبوں سے حکمت ٹپکتی ہے، اس کے لبوں سے برکت ہوتی ہے، اس کے لب جو ہے ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، دوسروں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں۔
تو ہمیں ہمیشہ اپنی روٹین وائز میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ خداوند کا جو کلام ہے اس پاورفل. ایون جب ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نا جیسے گاڈ بلیس یو بردر, گاڈ بلیس یو بردر, مے بی وی آر وشنگ دیم, بٹ ایکچولی اٹس اے پاورفل ورڈ. آپ کو پتا ہے کہ ایون وہ لکھی کیسے جاتی تھی تورا, دیکھیں کہ وہ کلام کو پرزرو کیسے کیا انہوں نے. یہودیوں کو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بائبل زمین پہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے, یا ایسے ادھر رکھ دی ادھر رکھ دی. تورا جو ہے ویری ویری کیئرفل پرزرویشن ان کی ہے, ٹریمینڈس کیئر کی جاتی تھی. آپ ہم جب ادھر گئے اسرائیل میں تو وہ تورا جو ہے وہ اس طرح انہیں پکڑا ہوتا ہے, اس طرح سینے کے ساتھ اپنے لگایا ہوتا ہے, اور یعنی کہ ایسے کر کے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں. وہ رول کیا ہوتا ہے جیسے سکرول نہیں لکھتے, اور ایک اس طرح سکرول. اور ہمیں موقع ملا اس کو ہاتھ لگانے کا, اس کے ساتھ ہم نے پکچر بھی بنائی جب ہم دیوار گریا پہ گئے جہاں پہ. تو لیکن کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ورڈ ہے ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اٹس ناٹ جسٹ جو مرضی ورڈ یوز کیا جائے. ایون ان کی ڈکشنری میں اونلی 10,000 ورڈز ہوں گے. آپ جو اس سے بات کریں تو جو کبھی وہ گالی دیں گے تو وہ ہیبرو میں بات گالی نہیں دیں گے, وہ یوز کریں گے عربی کو یوز کریں گے یا انگلش لینگویج کو یوز کریں گے to curse somebody, or they will not find anything like in Hebrew. Even آپ جا کے کس وقت چیک کریں کہ how they write this. آپ نے کبھی سنا ہے قمران, the caves of قمران, قمران کی وادی سے جو سکرول ملے ہیں 1947 میں جو سکرول ملے. بہت آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بائبل چینج ہو گئی, بائبل یہ دس اینڈ دیٹ. کیونکہ ہمارے پاس جو بائبل تھی اولڈسٹ مینوسکرپٹ جو تھا وہ 9th سینچری سے تھا, 9th سینچری سے. اس سے پہلے کی سینچری کا ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ, کوئی مینوسکرپٹ نہیں تھا until 1947 جب وہاں سے وہ ڈیڈ سی کے پاس سے ہمیں وہ سکرول ملے. 1947 میں وہاں ایک چرواہا تھا تو وہ اس غاروں میں پہاڑ اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کے جا رہا تھا. تو وہ کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ڈرانے کے لیے کہ وہ کبھی کبھی شیپس ادھر ادھر جاتی ہیں تو وہ ان کو پتھر مار رہا تھا. تو وہ ایک غار کے اندر پتھر چلا گیا تو اس کو آواز آئی جیسی کسی چیز کے اوپر لگی ہے جا کے, کسی آپ جیسے ایک مٹکا ہوتا ہے, گھڑا ہوتا ہے تو اس مٹی کا, تو اس کے لگے تو وہ ٹوٹ گیا. تو آپ کو آواز سے پتا چلے گا something hit, something different. تو اس نے ایسے آواز سنی, اس نے پھر پتھر پھینکا تو پھر اس طرح کی آواز آئی. تو اس نے اندر جا کے دیکھا تو وہاں کافی جار پڑے ہوئے تھے اس غار میں. تو اس نے جا کے دیکھا اس میں سکرول کیے ہوئے جو بائبل تھی اس کو ملی. اور دیٹ واز اے امیزنگ میریکل ہے کہ آج کے دور میں ہوا 1947 میں. اور اس میں ہمیں بائبل, پوری بائبل ملی. اور بتاتا ہوں کہ کیسا وہ زبردست تھا کہ میں نے وہ سکرول بھی دیکھا یہ سایہ کا. جب میں امریکہ گیا تو وہاں پر کانفرنس میں انہوں نے وہ پورا لگایا ہوا تھا سکرول, اس کا پورا یہ سایہ کا, تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں. تو اس وقت کا لکھا ہوا, اور وہ تھا ہمیں پہلی سینچری سے, 1st سینچری. دین اب ہمارے پاس جو ہے 1st سینچری کی بائبل موجود ہے ایون. اور تھینک گاڈ ایون ادر ڈے میں چیک کر رہا تھا ایکٹ 17, وہاں پہ ایک اسکالر ہے, کرسچن اسکالر, انہوں نے فاؤنڈ کیا ایون دا گاسپل یعنی کہ نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ بھی پہلی سینچری کی ان کو مل چکی ہے آج, پہلی سینچری کی. اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایئر وہ ہمیں اویلیبل ہوگی جو پہلی سینچری کی اس کی ٹرانسلیشن. اور ایون ان کا اور وہ کیا تھا کہ جب
68 اور 70 AD میں رومنز نے اٹیک کر دیا اسرائیل پر. تو انہوں نے کیا کیا, جو بھی کاپی بائبل کی ان کے ہاتھ میں آئی انہوں نے ڈسٹروائے کر دی. جو بھی ان کے ہاتھ میں خدا کا کلام لگا انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا, برن کر دیا, ہیکل کو برن کر دیا, سب کچھ. تو اس وقت کیا سکرائبز نے کیا کیا, جو جن کے پاس کلام تھا انہوں نے وہ کلام جو لکھا ہوا تھا اس کو جاروں میں ڈال کے تو ان غاروں میں چھپا دیا. اور اس کے بعد ایون 2000 ایئرس کے بعد بھی وہ اسی حالت میں, کیونکہ وہ وہاں کا جو کلائمیٹ ہے, وہاں پر ویدر ہے بڑا ڈرائی ہے, تو اس لیے وہ پرزرو رہے وہاں پر اس میں. تو وہ ہمارے پاس خدا کا کلام آج بھی موجود ہے. اور ان کو جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا, ہاؤ ایکچولی کیئرفلی اور کتنی وہ محنت سے اس کو لکھتے تھے کہ جب بھی ایک سکرول لکھا جاتا اولڈ ٹیسٹامنٹ کا, تو اس کو جب فیڈ ہونے لگتا تو اس کو فوراً ری کاپی کر لیا جاتا. اور اس وقت تک ایون 1600 ایئرس تک there was no printing press. اس کے بعد ہمارے تو آج پاس میں گھر میں پتہ نہیں کتنی بائبل ہیں, چاہے ہم ایک بھی نہ پڑھیں, لیکن وی ہیو بائبلز all لینگویج, انگلش میں, اردو میں, پنجابی میں, بہت سی لینگویج میں ہیں. لیکن اس وقت تو خدا کا کلام بہت جو سکرائب تھے, جو لکھتے تھے, تو اس کو بہت محنت کے ساتھ لکھا. ایون آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیسے لکھا جاتا تھا, کون سی, یہ اسکن پہ لکھا جاتا تھا. وہ جو ایک کاؤ کی اسکن کے اوپر لکھا جاتا تھا. اور کس طرح کہ ایک کاؤ جب وہ ایون فل ٹرمز پہ چلی جاتی کاؤ, تو اس کو برتھ سے پہلے ہی اس کا پیٹ کاٹ کے تو اس بیبی کو نکال لیتے. وہ نیچرل پروسیس سے باہر نہیں آتا تھا بچہ, بلکہ اس کا پیٹ کاٹ کے وہ اس کو بالکل اصلی حالت میں نکال لیتے. تو وہ اس کو نکال کے باہر, تو اس جو بیچ میں سے بچہ نکلتا اس کو ذبح کر کے تو اس کی اسکن کو صاف کرتے, اس کی اسکن کو ڈرائی کر کے اس پہ جو تورا لکھا جاتا تھا. اور اس ان کے لیے وہ ہوتا تھا کہ اس طرح یہ ہولی ہے, اس کے اوپر لکھا جاتا. اور جو سکرائب لکھتا تھا وہ یہ نہیں کہ فٹافٹ اس نے لکھ دیا, مے بی سم ٹائم اف لائف ٹائم کے لیے ایک ہی کاپی لکھی جائے, ایک ہی توڑا لکھا جاتا ہے. یہ کبھی کبھی جو سکرائبز تھے ان کے لائف ٹائم کا کام ہوتا تھا, کہ کیونکہ جب وہ لکھ رہے ہوتے تھے ایک جو اس کا استاد ہوتا تھا اس کے اوپر کھڑا دیکھ رہا ہوتا تھا اس طرح کہ کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ نہ تو کم ہو جائے نہ بڑھ جائے, اس کی ایون پراپر ہر چیز جو ہے وہ اچھی طرح لکھی جائے. اور جہاں پہ وہ خراب ہوتی وہ ختم کر کے دوبارہ نئے سرے سے لکھنا پڑتا. یعنی کہ ایک بھی ایرر اس میں نہیں چاہتے تھے کہ ایک بھی ایرر ہو. ایون کیا کرتے تھے, جوش کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ بچوں کو تورا پڑھنے کے لیے دیتے تو ان کیا کرتے کہ اس طرح پرزرو کرتے, جو اس کے کنارے ہیں یہاں پہ نا ہنی لگا دیتے, شہد کو لگا دیتے, کہ جب بچے ایسے پڑھتے ایسے کر کے ایسے پیپر کو صفحہ پلٹتے تو ان کے منہ میں وہ میٹھا لگتا. اس طرح وہ ان کے مائنڈ کو جوش کرتے تھے کہ بچے جب پڑھیں تو کہیں اوہ دیٹ از ونڈرفل, اور پیور ہنی بائبل کے اوپر لگا دیتے تاکہ وہ جب اس کو کھولے پڑھے ٹچ کریں تو ایسے کر کے کھولیں تو ان کے منہ میں شہد کی مانند. اس لیے خدا کا کلام لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے منہ میں شہد سے بھی میٹھا ہے. اس طرح وہ کلام کی حفاظت کی انہوں نے. تو اس طرح وہ لکھتے تو جب وہ لکھ لیتے پوری تو اس کے بعد وہ اس کو رکھا جاتا, اور جب وہ فیڈ ہونے کو ہوتی تو ری کاپی کر لیا جاتا. تو اس طرح ان کے پاس کافی اسکرول تھے بائبل کے, مینی. تو ان سب کو انہوں نے کیا کیا, جب رومنز نے وہاں پہ اٹیک کیا, رومنز آگے, تو انہوں نے کیا کیا کہ ان سب کو اکٹھا کر کے تو وہاں پر غاروں میں چھپا دیا. تو اس کے بعد 1947 میں وہ ہمیں ملتے ہیں وہاں پہ. یہ تھا اصل میں جوش مائنڈ. اور ان کے لیے جب جان کہتے ہیں ان دا بگننگ واز دا ورڈ, تو وہ پتا تھا کہ واٹ از the importance of this words. تو جان پیچھے چلا جاتا ہے, وہ خدا کی الوہیت کو اس کے ساتھ
اس کا تعلق بتاتا ہے کہ ہم ایسے ہی کسی خدا کی عبادت نہیں کرتے، ایسے ہی پھر جون کے پاس ساری چیزوں کو آبزرو کرنے کا، میڈیٹیٹ کرنے کا، جاننے کا، انڈرسٹینڈ کرنے کا اتنا ٹائم تھا، اس لیے اس کی بائبل اور اس کی انجیل بعد میں لکھی گئی تاکہ وہ بات کر سکے جو دوسروں نے نہیں بات نہیں. کسی نے مسیح کہا، کسی نے سرونٹ کہا، کسی نے اس کو دنیا کا نجات دہندہ کہا، لیکن اس سے کہا نو، ہی از ایکچولی ایون ہی واز مسیح آلسو بٹ ہی از ایبسولوٹ گاڈ. جو ورس 2 میں لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ ٹرینٹی، ٹرائیون گاڈ. ورس 2 جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ابتدا میں یہی خدا کے ساتھ تھا. دیٹ از لنک، جو کنیکشن مل جاتا ہے جینیسس 1:1 ان دا بگننگ گاڈ، جو گاڈ ترجمہ کیا گیا ہے ان دا بگننگ جینیسس 1:1 دیٹ از ایلوہیم. اگر لٹرلی اس کا ٹرانسلیٹ انگلش میں کریں تو اس کا بنتا ہے گاڈز. پلیرٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ نوٹ ون، لیکن ہم اس کا گاڈز ٹرانسلیشن نہیں کرتے بیکاز دس از رانگ. ہم اس کو ٹرائیون گاڈ کہتے ہیں کہ ایک خدا میں. تو یہ جو سیکنڈ ورس ہے یہی کہتے ہیں ابتدا میں، یعنی کہ ان دا بگننگ وین واز کریشن، اور ایلوہیم میں جو تھا وہ خدا یسوع مسیح اور پاک روح، یہ تینوں چیزیں وہاں پہ موجود تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم لوگ جو ہیں اکثر بائبل کی وہ کیئر نہیں کرتے، اس کو ہم ایسے ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا کلچر ہے، ہم بائبل کی اس طرح نہیں اس کو ایسے پھینک دیتے جس طرح ادھر ویسٹ میں لوگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر آ کے میں بھی تھوڑا سا ماڈرن ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن سٹل کبھی بھی ایسا ہو جائے تو ہمیں خود بخود فیل ہوتا ہے او نہیں بائبل نیچے نہیں رکھنی چاہیے، ادھر رکھو. اور میں سمجھتا ہوں دیٹس گڈ، یہ ہونا چاہیے آپ کے اندر. آپ کو بائبل اور دس از دا ورڈ آف گاڈ اور دس از اے ٹرو ورڈ آف گاڈ. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں سارے ہمارے پاس پروف اور سارے ہمارے پاس ایسے ایویڈنس موجود ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از لوگوس، کمپلیٹ خدا کا کلام. جب یہ ایسی بات، کیونکہ جان جب بات کرتا ہے وہ لوگوں کو سامنے رکھتا ہے کہ what kind of audience I am talking، اور اس کے بعد بھی جتنے لوگ آئے انہوں نے بھی اسی طرح کلام کو پیش کیا. ریزننگ کہ لوگ وہاں پہ سمجھ سکے ہمارے کلام کو، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، what is actually we are talking about. آپ کو یاد ہوگا اعمال کی کتاب میں when we go to the book of Acts 17، تو وہاں پہ جب پال ایتھنز میں گیا اتھینے میں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پہ شہر میں پھر رہا تھا، کیونکہ پال کا مقصد تھا وہ جگہ جگہ پہ جا کے جہاں بھی موقع ملتا وہ ریزننگ کر کے، بحث و مباحث کر کے خداوند. لیٹس چیک اعمال چیپٹر 17 لکھا ہے اس کی ورس 16 میں، چیپٹر 17 ورس 16. جب پالوس اتھینے میں ان کی راہ دے رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا. جب وہ اپنے ساتھیوں کا وہاں پہ ویٹ کر رہا تھا تو اس نے وہاں دیکھا کہ وہاں پہ ایک جگہ تھی جہاں پہ بہت سے اسٹیچوز تھے، ڈفرنٹ کائنڈ آف گاڈز کے اسٹیچوز رکھے ہوئے تھے. تو اس کا دل اندر سے نا جل گیا مطلب کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کس طرف لوگ جا رہے ہیں، بت پرستی. تو لکھا اس لیے وہ عبادت خانہ میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا. دیٹ از دا اسٹائل. جیسے کہ ہم نبیل قریشی، ڈیوڈ ووڈ اور یہ سارے ڈیبیٹر ہیں، انہوں نے اس لیے کہ وہ سب سے اس طرح بحث کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں اور جو ملتے ہیں، اور چند ابکوری اور ستویکی فیلسوف اس کا مقابلہ کرنے. یہ فیلسوف آیا ہے جو فلاسفر سے نکلا ہے، فلاسفر جو تھے وہاں کے، کیونکہ یونانی بہت فلاسفر تھے. بعض نے کہا یہ کہ یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے، اوروں نے یہ کہا یہ غیر موجودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یسوع اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا، جیزس اینڈ ریزرکشن کی بات کرتا تھا. وہ کہتے تھے یہ سب ہمیں بکواس کرتا ہے، یہ بلا بلا کرتا ہے، یہ سم تھنگ از ڈفرنٹ کائنڈ آف. تو اس نے کیا کیا، پس وہ اسے اپنے ساتھ اریوپگس پر لے گئے. یہ ایک اسٹیڈیم ٹائپ ہوتا تھا جب جہاں پہ لوگ یونانی جو تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو
बहस मुबासा करने और रीजनिंग करने के सिवा कोई काम नहीं था। घर से रोटी खा के आ जाते तो वो बैठ के बस बहस ही किया करते थे वेले। और उनको साथ ले क्या चल भी तू भी उत्थे चल जिथे सारे इकट्ठे हो गए तो बहस कर देनी। और लिखा है क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है, बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या है, इसलिए कि सब अथीनवी और परदेसी जो वहां मुकीम थे अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सिर्फ ना करते थे। 22 पौलुस ने अरियोपगस के बीच में खड़े होकर कहा, ऐ अथीने वालों। अब देखो उसका स्टाइल क्या था प्रीच करने का, गॉस्पेल प्रीच करने का। उसने ये जरूर देखा कि वहां पे बुत प्रस्ती है, डिफरेंट काइंड ऑफ गॉड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैचूज हैं, और उसका दिल जो था तड़प उठा कि यार यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, ये जहन्नम में जा रहे हैं। तो उसने कहा, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते हुए तुम्हारे मबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो मैं तुमको उसी की खबर देता हूं। उसने ये नहीं खड़ा हो गया ऊपर तो उसने कहा मेरा ओ काफरो ओ बुत्ता पूजना ले ये करने, ये नहीं कि उनको ये नहीं कहा कि उनको पे पहले अटैक कर दिया और फिर अपना सुनाना। हमें सीखना चाहिए हाउ वी कैन टॉक टू अदर पीपल even they are worshipping other gods, statues की वर्शिप करते हैं, different kind of deity की वर्शिप करते हैं। तो उसमें बड़ा लॉजिकली आपको असल में ये देखना कि आपने अपनी बात किस तरह उन तक पहुंचानी है। उसने कहा तुम मुझे लगता है बहुत मजहबी लोग हो, बड़े तुसी ते पक्के मजहबी हो। यानी कि आज हमारे देखें हिंदू मुस्लिम सिख वो सारे मंदिर हैं, उनके मस्जिद हैं, और सब आप देखेंगे कैसे भागे चले जाते हैं। फ्राइडे को इवन आप देखें लंदन रोड ब्लॉक हो जाता है। सबसे बड़ी मुश्किल हम जब इन लोगों से बात करते हैं तो हम कहते हैं तुम्हारे मजहब में ये लिखा है, तुम्हारे प्रॉफिट ने ये किया, तुम्हारी ये है वो है वो। दैट इज अ रॉन्ग वे टू अप्रोच पीपल। हमें खुदा का कलाम बताता है कि इस तरह हम किस तरह उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते, किस तरह उन तक पहुंच सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उन्हें तारीफ करता है, उनकी पहले तारीफ करता है, तुम बड़े मजहबी हो, तुम तो मबूदों को गॉड्स को मानते हो। तो उसने वहां पे रीजन क्या लिया कि वहां पे बहुत से स्टैचूज थे और सब देवताओं के। अथीने वालों का असल में माइंड ये था कि उन्होंने डिफरेंट डीटी के रखे, ये आग का देवता है, ये सूरज देवता है, ये फलां देवता है, ये अनाज देने वाला देवता है, ये पैसे देने वाला देवता है। तो उन्होंने एक ऐसा ऑल्टर भी रख छोड़ा जिसपे कुछ ना लिखा, खाली छोड़ दिया। वो सोचते थे कि शायद ऐसा हो कि हम किसी देवता को भूल गए हों, तो चलो जिसको भूल गए हैं उसका ये ऑल्टर बना देते हैं। कहीं ये ना हो कि जिसको भूल गए हैं वो गुस्से में आके हमको तबाह कर दे, तो उसके लिए हम नामालूम खुदा का। तो उसने कहा दैट्स गुड, उसने उसको पिक कर लिया। नामालूम खुदा जिसका ये तुमने रखा है ये मेरा खुदा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। लॉजिक उसने पेश की, हाँ ये है ठीक है, लेकिन जिसको नामालूम आपने लिखा हुआ है कि इसका पता नहीं, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। दैट इज लॉजिक। और वाकई वो उनके लिए नामालूम था। और उसने बात की कि मैं जिसकी ऐसी कुर्बानगाह देखी जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो मैं तुमको उसी की खबर देता हूं। वर्स 24 में लिखा है, हु इज दैट नामालूम खुदा, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता जैसे तुमने बना रखी है। तो जो सारी चीजों को क्रिएट करने वाला है वो तुम्हारे हाथों से बनाई हुई चीजों और मंदिरों में रहेगा या घरों में रहेगा। वो कहता है ना वो किसी चीज का मुताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रूहें जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें सुकून की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे शायद कि टटोल कर पाए। और हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम चलते जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा कि तुम्हारे शायरों ने भी किसी में से बाज ने कहा, हम तो उसकी नस्ल। यानी
یعنی کہ ان کو اس نے اصل اپنا میسج دے دیا کہ میں جس خدا کی پرستش کرتا ہوں وہ سب چیزوں کا مالک ہے, اسی نے کریٹ کیا. اور اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ 32 ورس میں کہتا ہے جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو بعض ٹھٹھا مارنے لگے. آپ ہمیشہ یہ نہ خیال کریں کہ آپ کی اچھی اپروچ ہوگی تو سب ایمان لے آئیں گے اور سب کہیں گے یس یس یو آر ویل, یو آر گڈ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھٹھا مارنے والے بھی ہوں, آپ کا مذاق اڑائیں, آپ کو کریں, لیکن اگر ایک سول نے بھی, ایک جان نے بھی آپ کی بات سن لی ہے تو یو ہیو ڈن یور جاب. لکھا ہے بے شک سب نے ایسا کیا, لیکن لکھا ہے 34 میں مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے. ان میں دیونسیس اور اریوپگس کا ایک حاکم اور دمیسرس نام ایک عورت تھی, بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے. That is the way to approach people. اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویک بات کریں گے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم زمینی لائف پہ آئیں, جیسے کہ خداوند کی زمین پہ آمد ہوتی ہے ورڈ, خداوند کا کلام مجسم ہوا اور کس طرح وہ پیدا ہوئے اور کون سے حالات تھے, وہ نیکسٹ ٹائم جب خداوند نے ہمیں موقع دیا.